جو گروپ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے افغانستان کے اوپر، جن کو ہم افغان طالبان کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بند کر دیں آزاری. افغانستان ایک اسٹیٹ ہے، کیسی ہے وہ میں آج ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے. آپ سے میرے اپنے انداز سوچ کے مطابق. اور آپ ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. آپ افغانستان کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پہ فی الحال لیں. ایکسیپٹ کریں ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کریں جس طرح ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے بہیو ساتھ کرتی ہے. ڈیل کرتی ہے. اینڈ اسٹاپ وشنگ دیم اوے. یہ ختم کریں بات. ٹھیک ہے. وہ ہم نے پہلے کہہ دیا، آپ ٹھیک ہے. آہوزاری بند کر دیں. اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کریں. اور ڈپلومیسی کا پہلا اصول ہے ریسیپروسٹی. ٹھیک. جو آپ ایکسپیکٹ کریں اور وہی آپ ان کے ساتھ کریں، جو وہ آپ کے ساتھ کریں آپ بھی وہی ان کو کریں، اسی طرح کریں. ایک لارجر انٹرسٹ دیکھ کے. اس طرح میں اس کو کوالیفائی کروں گا. ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی ویژن کیا ہے اور آپ کی اپنی فلاسفی کیا ہے، آپ کے اپنی پرنسپلس کیا ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ان ویلیوز کو میاں صاحب یہ موٹے موٹے لفظ نہیں ہیں، میں یہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی شیئر کر رہا ہوں، عرض کر رہا تھا میں. یہ اس کی روشنی میں آپ اپنی فارن پالیسی ہر بناتے ہو، لفظ کے پیچھے ایک فینومینن ہے. اپنی فارن پالیسی بناتے ہو، اپنی بائی لیٹرل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہو، اور اپنے آپ کو گلوبلی ایز اے ممبر آف دا یونائٹیڈ نیشنز کنڈکٹ کرتے ہو. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں افغانستان کی طرف. سر، افغانستان از ناٹ اے نیچرل کنٹری. اچھا، یہ آپ آج کو کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں پہلے. پاکستان، تھوڑا سا یہ بھی افغانستان ایلیبریٹ جو کر ہے دیں ذرا. یہ ایک بفر زون ہے، ایون بفر اسٹیٹ بھی نہیں ہے. بٹوین ٹو امپائرز تھی یہ ماضی دو کی. امپائرس تھیں، ٹھیک ہے. برٹش امپائر اس طرف سینٹرل اور ویسٹ ایشیا کے، ساؤتھ ایشیا میں، اور ایک زارس تھے رشیا اور کے. رشینس تھے، سوویٹس ٹھیک ہے. تھے پرلی طرف آمو دریا کے. یہ درمیان میں ایک بفر زون بنا، اوور سینچریز ایوالو ہوا ایز اے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک قسم کی بن گئی جگہ جہاں سے جو بھی یہ پہلے کریٹ کیا گیا پھر ایوالو ہوا، یا جو بھی انکرشنس، میں عرض کرتا ہوں، جو بھی انکرشنس ہوتی تھیں سینٹرل اور ویسٹ ایشیا سے، آج ہم اس کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، وہ چونکہ دور گزر گیا. ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ تھا افغانستان کا. اسی لیے آپ کو وہاں سے اوور سینچریز ہر قسم کی انویژنس. انفلوئنس آیا. ٹھیک ہے. اس انفلوئنس میں ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، آج زیادہ اس پہ وقت نہیں لگائیں گے، کہ آپ کا کلچر، آپ کا کوزین، آپ کا فیتھ، آپ کی ورلڈ ویو، آپ کا تھاٹ، یہ سارے کا سارا انفلوئنسڈ ہے فرام اکراس افغانستان. Now let's focus on افغانستان. تو میں نے عرض کیا اٹ از ناٹ اے نیچرل کنٹری. نمبر ون، وہاں پر ازبک ہیں، تاجک ہیں، پرشینز ہیں، ہزارز ہیں، اور پھر کوئی 40% کے قریب پشتو لینگویج اسپیکنگ کمیونٹی ہے ایک. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کو تقریباً 200 سال گزر گئے ہیں یا ایسے کم و پیش. اس دوران میں یہ جو زون تھا اپنے آپ کو ایوالو کر لیتا، ایک نیشن بنا لیتے اور کسی بھی لحاظ سے. لیکن آج بھی میاں صاحب کلچرلی دے آر ڈفرنٹ. ہزاراز کو پشتون نہیں ایکسیپٹ کرتے، تاجک کو پشتون ایکسیپٹ نہیں کرتے، ازبیک کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اب کیا ہوا ہے کہ جو میجورٹی لینگویج اسپیکنگ پشتون ہیں، ان کی مونوپلی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. جب بھی وہ مونوپلی تھریٹن ہوتی ہے، افغانستان کے اندر مسائل ہوتے ہیں. درست. آپ نے پیچھے دیکھا کچھ جو بھی ان کے پریزیڈنٹس بنے، کچھ لیڈرز آئے تو مسائل ہی رہے ان کے آپس میں.
तो एक तो ये चीज़ हो गई कि मौजूदा अफ़गानिस्तान इज़ ए प्रिजनर ऑफ इट्स जोग्राफी। ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। जी, दे आर द प्रिजनर्स ऑफ जोग्राफी एंड एथनिक डाइवर्सिटी, दोनों ही। टू स्टार्ट विद। ये फिजिकल बात होगी ठीक है, ये फिजिकल होगी कि वो जोग्राफी उनकी ऐसी है कि वो ज़ार्स की एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में एक थे। बफर जोन था। एक हो गया। नंबर टू, उनकी जो ट्रेन है वो इनहॉस्पिटेबल है, वहाँ पर कुछ उगता नहीं है। ठीक। आप कहेंगे कि वहाँ पर अनार होता है और सेब होता है, वो कितनी वैलीज़ हैं जहाँ पर होता है। अब लिहाजा ये कि एरेबल जिसे कहते हैं कल्टिवेबल लैंड थोड़ी है, हाँ, Source- एरेबल भी, हाँ ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन थोड़े हैं, थोड़े हैं। होंगे ज़रूर, थोड़े हैं, और इतने काफ़ी नहीं है कि जो सारी पॉपुलेशन है वो उसको आराम feed कर से सकें। एक सेटल्ड पॉपुलेशन हो, जिनका एक बाकायदा रोज़गार हो। लिहाजा वो क्या है, वो आते मूव अराउंड क्रॉस आते द जाते बॉर्डर्स एंड, आते जाते रहे हैं। अब चूँकि जब से यूएन बना और अब से जो स्टेट्स थी वो स्टेबलाइज हो गई हैं बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंटरनली दे आर डिवाइडेड इन ट्राइब्स। द टेरेन इनहॉस्पिटेबल है, नंबर टू। नंबर तीसरा, ये जो मोनोपोली ऑन पावर है डिफेक्टो, वो भी कोई कंसेंसस के साथ नहीं है, डिफेक्टो है। क्योंकि डिफेक्टो है तो हाँ, कंसेंसस तो वैसे ही जब वो डिफेक्टो है खत्म हो गया। तो उससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और जो नॉर्थ है और जो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, दोनों में डेवलपमेंट का लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, एजुकेशन का लेवल भी बहुत फ़र्क है दोनों में। विच वन इज मोर इंटेलेक्चुअली? नॉर्थ का नॉर्थ इज, आपके जो आमू दरिया के साथ है, जो पर्शियन है, जो उज़्बेक है, जो ताजिक है, खास तौर पे सेंट्रल एशिया के जो हज़ारा के साथ के है, करीब है। ये ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। और हुआ ये कि आपको नियर हिस्ट्री का पता ही है, लाखों के हिसाब से नॉन पश्तून खासकर वो सोवियत यूनियन गए, वहाँ पर एजुकेशन ली और वहाँ से वो मुतासर हुए। वो एक कम्युनिस्ट कम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से मुतासर होकर आए, ठीक। और वापस जब आए तो अपने साथ जो कम्युनिज़म और सोशलिज़म के असरात थे वो लेकर आए। फिर हुकूमत बनी, फिर मसाइल पैदा हुए इनके आपस में, और उनको सपोर्ट करने के लिए आपके सामने सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। ठीक है। वो जो पहले ही प्रॉब्लम था इस रीजन का, इस इलाके के लोगों का, वो और भी एग्रेवेट हो गया, वो और भी एग्रेवेट हो गया, और भी कंपाउंड इज हो आई गया। थिंक ए बेटर ये हो गया। और उसके नतीजे में जो कत्ल वारत हुई, कितने प्रेसिडेंट मारे गए इनके,